بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ایھا المشاہدون والمشاہدات، ناظرین اور ناظرات، ارحب بکم فی درس جدید، نئے سبق میں خوش آمدید۔ واقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ آپ کا کیا حال ہے؟ ارجو ان تکونوا بخیر وعافیت، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ندرس اليوم الدرس العاشر، آج ہم 10واں سبق پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ انا، نحن، انتما اور انت ان الفاظ کے معنی معلوم کریں گے اور ان کا استعمال سیکھیں گے کہ عربی کے اندر ان الفاظ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ انا یہ ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے میں۔ جی دوبارہ سن لیجئے، انا یہ ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے میں، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب متکلم یعنی بات کرنے والا اپنے بارے میں کوئی بات کر رہا ہو کہ میں فلاں ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں تاجر ہوں، میں ملازم ہوں، تو اس وقت جب وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہوگا تو وہ اپنے لیے کیا لائے گا؟ انا۔ مثلا انا استاذ، میں ٹیچر ہوں۔ انا تاجر، میں تاجر ہوں۔ انا موظف، میں ایک ملازم ہوں۔ اس کے بعد ہے نحن۔ نحن یہ بھی ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے ہم دو یا ہم سب۔ نحن یہ ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے ہم دو یا ہم سب، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والے دو یا دو سے زیادہ لوگ اپنے بارے میں کچھ بتا رہے ہوں کہ ہم اساتذہ ہیں، ہم تجار ہیں، ہم ملازم ہیں اور ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ مثلا نحن طالبان، ہم دو طالب علم ہیں۔ نحن تجار، ہم سب تاجر ہیں۔ نحن اساتذۃ، ہم سب اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں۔ اس کے بعد ہے انت۔ انت یہ بھی ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تو، تم اور آپ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم سامنے والے آدمی سے بات کر رہا ہو اور اس کو مخاطب کر رہا ہو۔ انت یہ ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تم، اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تو، تم اور آپ، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم سامنے والے آدمی سے بات کر رہا ہو کہ آپ فلاں ہیں، آپ یہ ہیں، آپ ٹیچر ہیں، آپ تاجر ہیں۔ مثلا انت استاذ، آپ ایک استاد ہیں۔ انت تاجر، آپ ایک ٹیچر ہیں۔ اور یاد رکھیے گا انت ضمیر صرف اور صرف مرد کے لیے استعمال ہوتی ہے اور عورت کے لیے یہ ضمیر استعمال نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہے انتما۔ انتما یہ بھی ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تم دو مرد یا تم دو عورتیں۔ انتما یہ بھی ضمیر ہے اور اس کا اردو میں معنی ہوتا ہے تم دو مرد یا تم دو عورتیں، اور یہ ضمیر اس وقت استعمال ہوتی ہے جب بات کرنے والا یعنی متکلم سامنے والے دو مردوں یا دو عورتوں سے بات کر رہا ہو کہ تم دونوں فلاں ہو، تم دونوں ٹیچر ہو، تم دونوں تاجر ہو، تم دونوں اسٹوڈنٹ ہو۔ مثلا انتما تاجران، تم دونوں تاجر ہو۔ انتما استاذتان، تم دونوں ٹیچر ہو۔
انتما طالبتانی، انتما طالبتانی، تم دونوں طالبات ہو۔ انتما استاذانی، تم دونوں استاد ہو۔ اب ہم ان ضمائر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کی مزید مشق کرتے ہیں۔ انا رجل، میں ایک مرد ہوں، وہذا رجل، اور یہ ایک مرد ہے، نحن رجلان، ہم دو مرد ہیں، انت رجل، آپ ایک مرد ہیں، وانت رجل، آپ ایک مرد ہیں، انتما رجلان، تم دونوں مرد ہو، ہوا ولد، وہ ایک لڑکا ہے، وذالک ولد، وہ ایک لڑکا ہے، ہما ولدان، وہ دونوں لڑکے ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن رجلان، ہم دونوں مرد ہیں۔ من نحن، ہم دونوں کون ہیں؟ انتما رجلان، تم دونوں مرد ہو۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما رجلان، وہ دونوں مرد ہیں۔ حل انتما مسلمان، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ نعم نحن مسلمان، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ حل نحن پاکستانیان، کیا ہم دونوں پاکستانی ہیں؟ نعم انتما پاکستانیان، جی ہاں تم دونوں پاکستانی ہو۔ حل ہما رجلان، کیا وہ دونوں مرد ہیں؟ لا بل ہما ولدان، نہیں بلکہ وہ دونوں لڑکے ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن خالد و محمود، ہم دونوں خالد اور محمود ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن بنتان، ہم دونوں لڑکیاں ہیں۔ من ہما، وہ دونوں کون ہیں؟ ہما بنتان، وہ دونوں لڑکیاں ہیں۔ حل انتما مسلمتان، کیا تم دونوں مسلمان ہو؟ نعم نحن مسلمتان، ہم دونوں مسلمان ہیں۔ حل ہما مصریتان، کیا وہ دونوں مصری ہیں؟ لا بل ہما پاکستانیتان، نہیں بلکہ وہ دونوں پاکستانی ہیں۔ من انتما، تم دونوں کون ہو؟ نحن فاطمۃ و زینب، ہم دونوں فاطمہ اور زینب ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد مشق دی گئی ہے۔ اس مشق کے اندر مفرد الفاظ دیے گئے ہیں، ان مفرد الفاظ کو ہم نے تثنیہ میں تبدیل کرنا ہے، یعنی ہم نے ان کا تثنیہ بنانا ہے، ان کا مثنیٰ بنانا ہے۔ تو تثنیہ بنانے کے لیے قانون سمجھ لیجئے کہ جب بھی ہم مفرد کے لفظ کو تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے۔ دوبارہ سن لیجئے، جب بھی ہم کسی مفرد لفظ کو تثنیہ بنائیں گے تو اس لفظ کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے۔ تو آئیے دیکھیے گا، رأسن، اب یہ مفرد لفظ ہے، اس کو جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف اور نون کا اضافہ کر دیں گے اور کیا بن جائے گا؟ رأسانی، دو سر۔ لسان، ایک زبان، تثنیہ بنائیے، لسانانی، دو زبانیں۔ صدر، ایک سینہ، اب اس کا تثنیہ بنائیے، صدرانی، دو سینے۔ قلب، دل، اب اس کا تثنیہ بنائیے، قلبانی، دو دل۔ بطن، ایک پیٹ، اب اس کا تثنیہ بنائیے، بطنانی، دو پیٹ۔ عین، آنکھ، اب اس کا تثنیہ بنائیے اور اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیجیے، عینانی، دو آنکھیں۔ شفتن، ایک ہونٹ، اب اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیجیے اور تثنیہ بنائیے، شفتانی، دو ہونٹ۔ اسی طرح دوسرے الفاظ کے آخر میں الف نون لگاتے جائیے اور تثنیہ بناتے جائیے۔ تو حضرات گرامی، آج کا سبق بس اتنا ہی کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے۔ وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔